آپ نے ہو سکتا ہے یہ خبر سنی ہو کہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کے کچھ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. یہ بہت زیادہ یعنی اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یا اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی تباہی نہیں آئی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اشاروں میں سے ہے. جب ہم قرآن حکیم کی طرف دیکھتے ہیں اور جس طرح سورہ زلزال کی ان آیات کے تلاوت سے ہم نے آج اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ یہ سب ہمارے رب کی نشانیاں ہیں. انسان کو تنبیہ ہے کہ وہ سنبھل جائے، کیونکہ ایک روز ہم نے اپنے رب کی طرف مڑ کر جانا ہے. دنیا کی تمام چمک دمک، یہ تمام آسائشیں، نعمتیں جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر وقت کے لیے ہمیں دی گئی ہیں. اور کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو یہی ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے نواز کر بھی آزماتا ہے. اس وقت اصل امتحان ہمارے ظرف کا، ہمارے نفس کا ہوتا ہے کہ کیا ہم پھر بھی ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو ایک زبردست حکمت عملی اور ان کے اپنے کردار کی وجہ سے جب نوازجات دیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ خلفۂ راشدین کے دور میں ایک بہت بڑی امپائر، مسلم امپائر سیٹ اپ ہوئی. اس وقت کے اگر آپ صحابہ اکرام کے طور طریقے، ان کا کردار دیکھیں تو اتنا کچھ آزمائے جانے کے بعد جب ان کو نوازا گیا، تب بھی وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ جن حالات کو ہم نے دیکھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے جانفشاں صحابہ اکرام جب غزوہ بدر میں ان کی شہادتیں ہوئیں تو ان کو دفنانے سے پہلے مسلمانوں کے پاس اس حد تک قصبہ پرسی کا عالم تھا کہ ان کو دفنانے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا. یعنی اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہوتے تھے اور پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. یہ صورتحال جب آپ نے دیکھی ہو اور آپ نے ان آزمائشوں، ان کٹھن حالات کو فیس کیا ہو، یعنی آپ ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی گرمیوں میں اگر روزے آئے تو بڑے مشکل ہیں، یا آج کل کے حالات مشکل ہیں، انسان صحیح غلط کا فرق بھولتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی ہے، ضروریات پوری کرنی ہیں. لیکن ہمارے سامنے جو یقیناً مثالیں موجود ہیں کہ بدترین مظالم اور دشمنی کفار کی سہنے کے باوجود اپنے پرعزم انداز سے آگے بڑھتے رہنا، یہ وہ طریقہ تھا اوائل میں ہونے والے مسلمانوں کا، اور آج بھی یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو بہت مشکلات ہیں، لیکن میں آج کے پروگرام کا آغاز ایک تصویر سے کرنا چاہوں گی جو میں نے آج صبح سحری کے بعد سوشل میڈیا پہ دیکھی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کل جس طرح جمعے کا روز تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جس قسم کے مظالم اور ایک بمباری کی صورتحال ہے، قحط سالی ہے، اس کے علاوہ اپنے ہی پیاروں کو لوگ کھوج کر ان کو یا تو آوازیں دے رہے ہیں یا ان کو پکار رہے ہیں. یہ تصویر ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ارد گرد کی تمام مساجد، تمام بلڈنگز مسمار ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. لیکن جو ایک حوصلہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہاں پہ آپ دیکھیے جماعت پھر بھی موجود ہے، اور رمضان مبارک کے پہلے جمعے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح یہ روزے دار حاضر ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہم سوچتے تھے کہ تمام اسلامک ممالک الحمدللہ آزاد ہیں اور صرف اگر قابض ہیں تو فلسطینی. لیکن فلسطینیوں نے اپنے حوصلے سے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے رستے پہ، سنت نبوی پہ چلنے والے اس وقت یہ سب سے زیادہ اول درجے کے مسلمان ہیں جو اتنی سختیوں، اتنی مشکلات کے باوجود بھی تمام تر حوصلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مشکلات کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اللہ سے راضی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ شاید ان کو قربانیاں زیادہ دینی. ایک 7 سال کے فلسطینی بچے کا جب انٹرویو لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنی کٹھنائیاں کیوں ڈال رہا ہے، تو اس نے کہا ہم مسلمان ہیں اور اس لیے ہمارا ٹیسٹ سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اسی طرح بلند رکھے، دست غیب سے ان کی مدد کرے. اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. کچن میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے شیف قرۃ العین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت پیارا کلر ماشاءاللہ سے بہت شکریہ. چھوٹے چھوٹے کی بچوں کی ہم تکلیف پہ بلک اٹھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جب یہ مناظر، یہ تصاویر سامنے آتی ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں یہ صرف چہرے نہیں ہیں، یہ چند لوگ نہیں ہیں، ان کی ہستی بستی زندگیاں تھیں، پروفیشنز تھے، خواب تھے.
ان کے گھروں میں بھی بچے تھے جن کی پسند کی چیزیں ان کی مائیں یقیناً ایسے عید تہوار رمضان کے موقع پہ بناتی ہوں گی، لیکن آج یہ پیٹ بھر کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور جب ان کے لیے غذا کا انتظام کیا جاتا ہے، جب عید آتی ہے تو اس پہ بھی خون ریزی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، ریت میں ملے ہوئے آٹے کو بچے چن چن کے کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنا ہم شکر ادا کریں قرت کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں اتنا ہی کم ہے۔ مجھے بتائیے کہ آج ہمارے دسترخوان پہ کیا سجانے لگی ہیں؟ آج ہمیشہ کی طرح بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز میں آپ کے لیے لائی ہوں، جی لیکن آپ کا گلا ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ اچھا، آج کیا کچھ پھر مسالے والا بنانے آج لگی ہم ہیں؟ کھٹے آلو بنا رہے ہیں جس میں املی یوز کریں گے۔ کیا بات ہے! اچھا، کھٹے آلو واقعی ایک چیز ہے جو تیز مسالے والی پسند ہے، ویسے تو حفظان صحت کے بالکل خلاف ہے قرت کہ جب روزہ کھولا جائے تو بہت چٹپٹی یا مسالے دار چیزیں نہ کھائی جائیں، لیکن کچھ چیزیں نا زبان کے چٹخارے کے لیے بھی صحیح ہوتی بات ہے، ہیں۔ لیکن ہم نے اس کا انتظام بھی کیا ہے آپ کے لیے۔ جب ٹینگ موجود ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات! اگر ہم مسالے والے کھانے کھائیں گے تو ہم ریفریشنگ سا ٹینگ بھی ہوگا۔ اچھا، آپ کا فیوریٹ فلیور کون سا ہے ٹینگ میں؟ اچھا، ویسے تو میرے ٹینگ کے سارے فیوریٹ فلیورز ہی ہیں، لیکن مجھے مینگو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے بھی مینگو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دیٹ از ویئر میری اور قرت کی جو چوائس ہے نا وہ بالکل ایک ہے۔ اچھا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وائٹامن سی کے ساتھ زنک موجود ہے جو ہماری امیونٹی اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، تو بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 ڈفرینٹ فلیورز ہیں، اور آج ہم ٹوسٹ دیں گے۔ ٹوسٹ یہ کہ ہم تینوں فلیورز کو یوز کرتے ہوئے ایک موکٹیل بنائیں گے۔ کیا بات ہے! یعنی فروٹی ٹوٹی فروٹی ہو جائے گا کیونکہ تمام فلیورز آئیں گے۔ یہ اکثر تب بھی ہوتا ہے جب ہی اگر آپ تینوں پیکٹ گھر میں لے کے آئے، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے اور آخر میں تھوڑا تھوڑا سارا بچ جائے، تو ایک قلندری شربت بنانے کی آج کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر جتنا کچھ سب کچھ بچا ہوا ہے وہ سب ملا کے جو ہے نا آج ہم بنا لیں گے۔ اور اس کے ساتھ تیسری ریسیپی آپ کو پاستا نظر آ رہا ہے، بچوں کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، میرا اس رمضان میں ایک وہ ہے کہ میں بچوں پہ فوکس کیا ہوا ہے کیونکہ بڑے تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں لیکن بچے ذرا نخرے کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کھانا، ہمیں وہ نہیں کھانا۔ کل ہمارے ساتھ فرسٹ ہینڈ ہوا ہے، پتہ ہے قرت، میرا بھانجا آیا ہوا تھا اور پہلی دفعہ تھا کہ وہ روزہ افطار ہمارے گھر میں کر رہا تھا، تو امی نے اپنی طرف سے اس کی ساری فیوریٹ چیزیں بنائیں، لیکن مجال ہے جو اس نے کچھ چک کے دیا ہو، اس کو کچھ اور ہی چاہیے تھا، اور وہ باقاعدہ نا وہ جو ایک چیز پہ بچوں کا ذہن اٹک جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کاکٹیل ہے، جیلی بنی ہوئی تھی اس کے لیے، یا کوئی ڈرنک، کوئی شیک بنا ہوا تھا، اس کو کہے جائیں کہ بیٹا یہ کھا لو، اس کے بعد تم نہیں کھانا ہے۔ بچے اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ تو کیا بنائیں گی اس کا؟ آج ہم پاستا سے پاستا کرنچی بالز بنائیں گے۔ کیا بات ہے! اس کے اندر چکن یوز ہوگی، ویجیز یوز ہوں گے، پاستا یوز ہوگا، پوٹیٹو یوز ہوگا، اور پھر ہم اس کی بالز بنا کے ایگ اور بریڈ کرمس میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کر لیں گے۔ کیا بات ہے! سو وی آر گوئنگ ٹو ویٹ فار دیٹ۔ جلدی سے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے بسم اللہ یہ کر رہی ہیں اپنی تمام ریسیپیز کے ساتھ۔ ویل ٹیک اے کوئک بریک، بلکہ بریک